للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ تو ہم نے شروع کیے تھے طہارت کے باب کو، اس میں ہم نے نجاست کا بیان پڑھ لیا۔ نجاست میں جامد چیزیں اور پانی سیال چیزیں، ان تماموں کے بارے میں پڑھ لیا۔ نجاست کی قسمیں پڑھ لی اور نجاست کو صاف کرنے کے طریقے بھی پڑھ لیے۔ اب ہم باقی کے احکام سیکھیں گے، وضو غسل کے طریقے۔ تو شروع کرتے ہیں وضو کے احکام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وضو کے معنی سمجھے کہ معنی کیا ہے وضو کے۔ وضو کے معنی ہے خوبصورتی، پاکیزگی اور روشنی۔ ٹھیک ہے، تین معنی ہے وضو کے: خوبصورتی، پاکیزگی اور روشنی۔ اور وضو کے شرعی معنی، ٹھیک ہے، یہ تو ڈکشنری کے میننگ ہوئے، خوبصورتی، پاکیزگی اور روشنی۔ اب میں شرعی معنی بتا رہی ہوں۔ نیت کے ساتھ جسم کے خاص اعضاء یعنی خاص آرگنز کو پانی سے دھونے کو شرعاً وضو کہتے ہیں۔ نیت کے ساتھ جسم کے مخصوص یعنی خاص پارٹس کو پانی سے دھونے کو شرعاً وضو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں وضو کے فرائض کیا ہے۔ اچھا، وضو کے بارے میں یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز نہیں قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وضو جس کی نہیں ہوں گی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ اگر میں بے وضو نماز پڑھ لوں اور اللہ قبول کرنے والا ہے تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حکم شرعی ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر طواف کعبہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وضو کے بغیر قرآن بھی نہیں چھو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے وضو کے فرائض کیا ہے۔ جب وضو اتنی ضروری چیز ہے کہ وضو کے بغیر نہ نماز ہو سکتی ہے، نہ طواف کعبہ ہو سکتا ہے، نہ قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں، تو پھر وضو کو سیکھنا ضروری ہے ہمیں، اس کے تمام فرائض اور سنتوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو وضو کے فرائض، فرض کس کو بولتے ہیں میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ فرض، سنت، جائز، مکروہ، حرام، یہ سب کے ڈیفینیشن ہو چکے ہیں۔ پھر بھی میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ فرض اس کو بولتے ہیں جس کے کرنے پر اجر ہے اور چھوڑنے پر گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے کرنے پر اجر ہے اور جس کے چھوڑنے پر گناہ ہے۔ اب وضو کے فرائض کے کیا معنی ہے کہ ان چیزوں کے بغیر وضو ہی ہوگا نہیں۔ ٹھیک ہے، سنت اگر چھوٹ رہی ہے یا جائز چیز چھوٹ رہی ہے تو وہ فیل تو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بھلے ہی ثواب میں کمی ہوں گی ضرور، لیکن وہ چیز ہو جائے گی۔ لیکن فرض چھوڑنے پر وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو اب وضو میں 6 فرض ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو 2 چیزیں سمجھنی ہے، ایک فرض وضو ہوتا ہے، ایک سنت وضو ہوتا ہے۔ فرض وضو کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، وہ میں پہلے بتا رہی ہوں، پھر انشاءاللہ مکمل سنت طریقہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو وضو میں 6 فرائض ہے۔ کتنے فرض ہے وضو میں؟ 6 فرض ہے۔ سب سے پہلے ہے نیت کرنا، انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نوی۔ نیت ضروری ہے ہر چیز کے لیے۔ ٹھیک ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم وضو کی نیت ہی نہیں بنائیں گے تو وہ صرف ایک نارمل دھونا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس سے وضو نہیں ہو سکتی، نیت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہے نیت کرنا۔ نیت کس طریقے سے کریں گے؟ فرض وضو کرتی ہوں پاکی حاصل ہونے کے لیے۔ کیسے کریں گے؟ فرض وضو کرتی ہوں پاکی حاصل ہونے کے لیے، یا پھر نماز درست ہونے کے لیے، یا پھر حدث دور کرنے کے لیے، یا پھر ناپاکی کو دور کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیت کو میں دہراؤں گی واپس۔ اب فرائض دیکھ لے کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے نیت کرنا، دوسرا ہے چہرہ دھونا۔ اچھا، بہت لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ یہ فرض وضو الگ، سنت وضو الگ الگ کیوں ہے اور کون سی کرنی چاہیے؟ تو دیکھو، فرض وضو کو فرض اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم نازل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا حکم نازل کیا ہے اللہ نے قرآن میں؟ کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وضو کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں یعنی ایلبو تک دھو۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد سر کا مسا کرو، فَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ. اس کے بعد اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھونا ہے. تو یہ مکمل آیت ہے. تو اس میں کتنی چیزیں آ گئی؟ ایک چہرہ دھونا، دوسرا ہاتھ ایلبو تک دھونا، اس کے بعد سر کا مسا کرنا، اس کے بعد پیروں کو ٹخنوں تک دھونا. تو یہ فرض وضو ہوئی. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اس کا حکم آیا ہے. اب ہے سنت وضو. تو سنت وضو کا مکمل طریقہ: ہاتھ پہلے ہتھیلیوں کو دھونا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا. انشاءاللہ وہ طریقہ پورا میں بتاؤں گی اچھے سے. تو میں ڈفرینس بتا رہی ہوں کہ فرض وضو کس کو بولتے ہیں، سنت وضو کس کو بولتے ہیں. تو فرض وضو کو فرض اس لیے بولتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور سنت وضو کو سنت اس لیے بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں وہ معلوم ہوئی. ٹھیک ہے. تو آپ چاہے فرض وضو کرے چلے گا، وضو ہو جائے گی، لیکن سنت چھوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہی کامیابی ہے نا. ہاں جی، قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ جو کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی کامیابی ہے اور اسی میں اللہ کا قرب ہے. ٹھیک ہے. تو فرائض کو تو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے بغیر وضو نہیں ہونے والی ہے، لیکن مکمل سنت طریقے سے وضو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو سب سے پہلا فرض ہے نیت کرنا، دوسرا ہے چہرہ دھونا، تیسرا ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، چوتھا ہے سر کا مسا کرنا، پانچواں ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. ٹخنوں کس کو بولتے ہیں؟ ٹخنا اینکل کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں کو نہیں دھوئے صرف فیٹ دھوئے تو وضو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. بلکہ ٹخنوں کو چھوڑنے والوں کے لیے ویل للعقاب من النار، کہ وہ لوگ جو ٹخنوں کو نہیں دھوتے اچھے سے تو ان کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کی ایک وادی ہے یا پھر برائی ہے، عذاب بتایا گیا ہے. ان کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے جہاں پر وضو میں ایسی کوتاہی کرنے والوں کو عذاب دی جائے گی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے پیروں کو بھی اچھے طریقے سے دھوئے، ٹخنوں تک دھوئے، ٹخنوں سے اوپر تک دھوئے. ٹھیک ہے. اب لاسٹ سکستھ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے مسلک شافعی کے اعتبار سے ترتیب کے ساتھ وضو ضروری ہے. یعنی کوئی اگر پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر چہرہ دھوئے، پھر کان دھوئے، پھر سر کا مسا کرے تو نہیں چلے گا. ہمارے مسلک کے اعتبار سے ترتیب کا ہونا ضروری ہے، سیکوینس. ٹھیک ہے. ترتیب یعنی سیکوینس کہ پہلے نیت، دوسرا چہرہ دھونا، تیسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو اینکل ٹخنوں سمیت دھونا، اور اس کے بعد ترتیب کا ہونا. ٹھیک ہے. اور ترتیب میں پیدر پہ دھونا بھی آ گیا. پیدر پہ یعنی کنٹینیوسلی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم چہرہ دھو رہے ہیں اور پھر کچھ کام کر رہے ہیں، یا پھر فون آ گیا تو فون کال اٹینڈ کرے، چہرہ خشک ہو جا رہا ہے پھر جا کے آگے کی وضو کنٹینیو کرے تو بھی نہیں ہوگا. ترتیب یعنی کہ سیکوینسنگ ہونا ضروری ہے اور کنٹینیوس فارم میں ہونا چاہیے وہ. ٹھیک ہے. زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے بیچ میں. اب ایک ایک کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. نیت: عبادات کے ارادے سے کسی عمل کو کرنا. چونکہ وضو ایک عبادت ہے اور عبادت اور عادت میں فرق صرف نیت ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کو عادت ہوتی ہے، وضو باہر سے آتا ہے، کلی کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ پیر دھوتا ہے نا. لیکن وضو کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی اگر انسان دھوئے اور نیت نہیں کرے تو وہ صرف دھونا ہو جائے گا. تو عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے اعضائے وضو کو بغیر نیت کے دھو لینے سے شرعی وضو نہیں ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. تو نیت کے ساتھ وضو کرے گا تو وضو ہوں گے اور اس کا اجر بھی ملے گا. نیت کی جگہ اب نیت کرنی کیسی ہے؟ تو نیت کی جگہ دل ہے. انسان نے اگر دل میں نیت کر لی تو کافی ہو جائے گا. لہٰذا جس عمل میں بھی نیت فرض ہے تو اسے دل کی نیت مراد ہے. الفاظ کا زبان سے ادا کرنا شرط نہیں ہے، لیکن الفاظ زبان سے ادا کرنا افضل ہے. ٹھیک ہے. دل سے نیت کافی ہے، الفاظ سے ادا کرنا افضل ہے.
अब नियत करना किस वक्त है, क्या बाथरूम में जाते वक्त ही नियत करके जाए या किस वक्त नियत करे? तो नियत का वक्त चेहरा धोते वक्त है, इसको समझना है, ये बहुत लोग नहीं जानते। जैसे मैंने गुस्ल का तरीका शायद बताई थी कि गुस्ल का तरीका भी गुजरा नहीं है। नियत जो होती है ना वो अमल से मुत्तसिल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम नमाज में नियत कर रहे हैं और फौरन तकबीर तहरीमा करके रकात बांध रहे, नियत करके आए फिर यहाँ वहाँ बातें किए फिर रकात बांधे तो वो नियत नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह वुजू में भी जब हम चेहरा धोना, अब फर्ज वुजू की बात हो रही है इसलिए पहले चेहरा बोल रही हूँ, ठीक है। सुन्नत वुजू में तो पहले हाथ धुलते हैं। तो जब हम चेहरा धोना शुरू करते हैं तो चेहरा धोने के साथ नियत होनी चाहिए, न चेहरा धोने से पहले न चेहरा धोने के बाद। अगर चेहरा धोने के बाद नियत करे तो फिर चेहरा फिर से धोना पड़ेगा, ठीक है। तो नियत का वक्त चेहरा धोते वक्त है क्योंकि फर्ज वुजू की शुरुआत इसी से होती है। लेकिन इससे पहले वुजू की शुरुआत ही में सुन्नत वुजू की नियत करना सुन्नत है, ताकि चेहरे से पहले की तमाम सुन्नतों का सवाब हासिल हो जाए। तो अब इसका क्या मतलब है, चेहरा धोते वक्त जो नियत कर रहे हैं ना वो फर्ज वुजू की कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सुन्नत वुजू कर रहे हैं तो फिर नियत हमें कब करना पड़ेगी, हाथ धोते वक्त, ठीक है। हाथों को गट्ठो यानी रिस्ट और रिस्ट के साथ धोना, तो वो हाथ धोते वक्त सुन्नत वुजू की नियत करनी पड़ेगी, ठीक है। और फर्ज वुजू अगर कर रहे हैं तो फिर चेहरा धोते वक्त नियत करनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, अगर किसी औरत ने वुजू के शुरू में ही सुन्नत और फर्ज आज़ा के धोने की नियत कर ली और चेहरा धोते वक्त नियत जबान से करना तो भूल जाए, लेकिन उसके दिल में ये बात है कि हाँ मैं वुजू बना रही हूँ, ऑलरेडी उसके दिल में वो बात है, तो फिर उसकी नियत काफी हो जाएगी और दोबारा नियत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या बताएं कि शुरू में हाथ धोते वक्त सुन्नत और फर्ज आज़ा दोनों धोने की नियत होनी चाहिए, यानी सुन्नत और फर्ज वजू दोनों की नियत होनी चाहिए, ठीक है। और बेहतर यही है कि हाथ धोते वक्त सुन्नत वजू की नियत करे और जब चेहरे की बारी आई तो फर्ज की भी नियत करे, ठीक है। अब नियत किस तरीके से करना है, नियत का तरीका ये है, अरबी में अगर करना है तो नवैतु फर्दल वुदू, कि मैं फर्ज वुजू की नियत करती हूँ, या नवैतु रफ़अल हदस, यानी मैं हदस को दूर करने की नियत करती हूँ। हदस यानी नापाकी, ठीक है। नापाकी की किस्में हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, हदस असगर हदस अकबर। तो नवैतु रफ़अल हदस, नापाकी दूर करने की नियत करती हूँ, या फिर नवैतु इस्तिबाहतिस सला, मैं नमाज के सही होने की नियत करती हूँ। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हम नियत कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ मुतफर्रिक मसले हैं, जैसे कि अगर कोई बोले कि अगर कोई बोले कि मैं कुरान पढ़ने के लिए वजू करती हूँ, तो उस वजू से फिर वो नमाज नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। हाँ, अगर नमाज के लिए नियत करा है तो उससे कुरान पढ़ सकता है, ठीक है। यानी बड़े अम्र में छोटा अम्र शामिल हो जाता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह मुतफर्रिक मसाइल हम आगे पढ़ेंगे। तो नियत समझ गई आप लोगों को। अब दाइमुल हदस की नियत, दाइमुल हदस किसको बोलते हैं, जिस औरत को बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बार बार हवा खारिज होती है, या लगातार पेशाब के कतरे टपकते रहते हैं, या फिर किसी शरई रीजन की वजह से वजू बिल्कुल ठहरता ही नहीं है, जैसे कि किसी को कंटिन्यूअसली मजी या वदी का प्रॉब्लम होता है, औरतों में अक्सर ये चीज होती है, ठीक है। लेकिन दाइमुल हदस, दाइम यानी हमेशा कंटिन्यूअसली अगर वो हो ही रहा है, ठीक है, तो फिर ऐसे शख्स को दाइमुल हदस कहते हैं। लिहाजा ऐसी मरीजा इस तरह नियत करे कि नमाज दुरुस्त होने के लिए फर्ज वजू करती हूँ, ठीक है। क्या नियत करेंगे, नमाज दुरुस्त होने के लिए फर्ज वजू करती हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे हाल में नमाज सही नहीं होती, इस वजह से नियत ही ऐसे करे कि नमाज सही होने की नियत करती हूँ। बाकी हदस दूर होने की नियत नहीं कर सकते, क्योंकि हदस तो दूर होता नहीं है दाइमुल हदस का, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो खारिज होते रहता है, समझे। यानी फिर से वो मुहदिस हो जाता है, इस वजह से रफ़े हदस यानी हदस दूर, नापाकी दूर करने की नियत से वजू नहीं बना सकते हम।
बल्कि नमाज दुरुस्त होने की नियत करेंगे या फिर नमाज जायज होने की नियत करेंगे। इस हाल में ए अल्लाह मैं फर्ज वजू बनाती हूँ या सुन्नत वजू बनाती हूँ नमाज जायज होने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया नियत का। नियत में किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, पहला फर्ज था नियत करना, दूसरा फर्ज है चेहरा धोना। अब चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना है? तो पेशानी के बाल उगने की जगह से लेकर ठुड्डी के नीचे तक। ठुड्डी किसको बोलेंगे? चिन। चिन को ठुड्डी बोल। जी, तो पेशानी के बाल उगने की जगह से ठुड्डी के नीचे, चिन के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक का हिस्सा चेहरे में शामिल है। लिहाजा इस हिस्से को मुकम्मल धोना जरूरी है। बहुत लोग होते हैं कि बस चेहरे पर पानी डाल देते हैं। नहीं, चेहरा नहीं धुलता। समझे? पूरा चेहरा, चेहरा शुरू कहाँ से होता है? जहां से हमारे सर के बाल निकल रहे हैं वहां से शुरू करना है। तो चिन के नीचे का जो हिस्सा रहता है वो भी धोना है। गर्दन नहीं, सिर्फ चिन के नीचे का हिस्सा। और एक कान की लौ, कान की लौ कहाँ रहती है? जहां हम इयररिंग्स पहनते हैं, तो उस कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धुलना चाहिए। ठीक है, इसलिए पानी डालने के बाद पूरे हाथों से पूरे जगह तक पानी पहुंचाना है। ठीक है। तो ये है चेहरे की हद। बहुत लोगों को होता है कि सर पे बाल नहीं रहते हैं, मर्दों को स्पेशली गंजे होते हैं। तो फिर वो कहाँ से धोएंगे? जहां से हद, मतलब गालिब उम्मीद रहती है कि यहाँ से बाल थे या फिर यहाँ से बाल उग सकते हैं मेरे, तो उस हद से वो शुरू करेगा धोना। ठीक है, तो ये हो गया चेहरा धोना। धोना किस तरीके से? चेहरा धोने के बारे में कहा है, मसा नहीं कहा है ना? कुरान में भी है, फग सीलू। फग सीलू यानी कि धोना। गसल के माना आते हैं धोना। धोने का मतलब है कि पानी लेके हमें चेहरे पर डालना है। ठीक है, दोनों हाथ जैसे दुआ में रखते हैं वैसे पानी लेना है और उसको चेहरे पर डालना है। जोर से मुंह पर पटकना नहीं है, वो भी मकरू है। और ना ही पानी हाथ से पूरा निकाल कर सिर्फ चेहरे पर गीला हाथ घुमाना, नहीं, दोनों तरीके से चेहरा नहीं धुलेगा। चेहरे पर पानी डालना है हमें। ठीक है, जैसे हम मग में लेके बॉडी पे पानी डालते हैं, इसी तरह हाथ में वो चिल्लू में पानी ले और वो मुंह पे डाले। ठीक है, इस तरीके से चेहरा धोना है। तो चेहरा धुल गया, उसके बाद थर्ड क्या फर्ज है वुजू का? दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना है, यानी एल्बो समेत। एल्बो समेत यानी एल्बो भी उसमें आ गए। बहुत लोग होते हैं कि एल्बोस में इंक्लूड नहीं करते। तो दोनों हाथ कोहनियों और बालों समेत धोना है। ठीक है, तो कोहनियों के ऊपर तक धोएंगे तो भी चलेगा, कोहनियां इंक्लूडेड होने चाहिए वजू में। उसके बाद पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड। ठीक है, अगर अंगूठियां है तो उसको हरकत देना जरूरी है, अंगूठियों के अंदर पानी जाना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है, नाखून होते हैं बड़े बड़े होते हैं लोगों के, तो उसके अंदर किसी औरतों का आटा घुसा हुआ रहता है ना, आटा गूंदने के बाद अंदर आटा रह सकता है, या फिर किसी किसी के गंदगी फंसी हुई रहती है, तो उसकी वजह से नाखून के नीचे तक पानी नहीं जाता है। इस वजह से बड़े नाखूनों से शरीयत मना करती है। ठीक है, रीजन यही है कि वजू और गुस्ल का पानी नहीं जाता है। ठीक है, और तो उस गंदगी को अगर साफ करके पानी पहुंचा रहे तो अच्छा है, वरना नाखून ही छोटे रखे, सबसे बेहतर तरीका। ठीक है, उसके बाद हाथ हो गए। अभी सर का मसा। सर के बारे में क्या कहा है? मसाह करने के बारे में कहा है। तो सर के ऊपर पानी डालना नहीं है, सर का मसाह करना है। मसाह का माना हाथ गीला करना है और बस सर पर घुमाना है। ठीक है, सर की हुदूद में मौजूद सिर्फ एक बाल का मसा कर लेना भी काफी है। और समझे, एक बाल भी अगर गीला हो जाए तो काफी है, लेकिन मुकम्मल तरीका ये है कि हमारे जो अंगूठे हैं, ठीक है, हमारे अंगूठे कनपट्टी पर रखें। कनपट्टी समझ रहे हो ना, हमारे फोरहेड के दोनों तरफ का सिरा, कनपट्टी पर दोनों थम्स रखें। और शहादत की उंगली मिलाए, किसी की शहादत की उंगली नहीं मिल रही तो मिडल फिंगर मिलाए दोनों हाथों के, और फिर आगे से पीछे की तरफ ले जाए। ठीक है, तो ये तरीका है सर का मसा का।
اس کے بعد سر کا مسح ہو گیا. اب ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اینکل سمیت دھونا. دونوں پاؤں کو اس طرح ٹخنوں سمیت دھوئے کہ کوئی بھی حصہ خشک یعنی سوکھا نہ رہے. اگر ہاتھ یا پاؤں کے ناخن کے اندر میل کچیل یا آٹا لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے پانی بالکل اندر تک سرایت نہیں کر سکتا، تو اس میل کچیل اور آٹے کا کھرچنا ضروری ہے. دیکھو یہ پیر کا بھی مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، پیر میں بھی کبھی کبھی مٹی وغیرہ ناخنوں میں پھنس جاتی ہے، تو بڑے بڑے ناخن نہیں رکھنا، کیونکہ پیروں میں تو مشکل ہوتا ہے کہ ہم پانی ناخنوں کے نیچے پہنچائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سنت کے مطابق ہر جمعہ کو اپنے ناخنوں کو تراشنے کی عادت رکھے. فطری چیز ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، تو اس کو جاری رکھے. انگوٹھی اگر پہنی ہے جس کی وجہ سے پانی انگوٹھی کی گولائی کے حصے میں نہیں پہنچ سکتے، تو انگوٹھی کو یا تو نکالنا یا پھر گول گول گھما کر پانی پہنچانا ضروری ہے، ورنہ وضو صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر چہرے میں ناک میں کسی نے نتھنی پہنی ہے، ٹھیک ہے، ناک میں کسی نے کچھ پہنا ہے تو اس کو بھی حرکت دے کر ناک کے اس سراغ میں بھی، سراغ یعنی نوسٹرلز میں نہیں، جو نتنی کا جو سراغ ہوتا ہے اس میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اور ایک فرض ہے وضو کا، بتائی تھی کہ ترتیب. ٹھیک ہے، سب سے پہلے نیت کریں گے، اس کے بعد چہرہ دھوئیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئیں گے، پھر مسح کریں گے، پھر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوئیں گے. اس کے بعد ترتیب کا ہونا ضروری ہے، یعنی سیکوینس کا ہونا ضروری ہے. تو ترتیب کی پابندی کرتے ہوئے وضو کے آزاد ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض وضو ترتیب کے ساتھ بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا پھر نماز کا ارادہ کرو، فغسلوا وجوہکم، تو تم تمہارے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو کعبین تک یعنی کہ اینکل کے ساتھ، ٹھیک ہے، ٹخنوں سمیت. تو اس آیت میں اعضائے وضو کا تذکرہ ترتیب کے ساتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل سے اسی ترتیب کے ساتھ وضو کر کے بتایا. تو یہ ہو گئے وضو کے فرائض. تو فرض وضو سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو. دیکھیے سستی کی وجہ سے سنت نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی شفاعت ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو سنت وضو کریں. مجبوری ہے مطلب کہ کہیں بہت جلدائی میں جانا ہے وغیرہ تو فرض وضو کرے، گنجائش ہے. ٹھیک ہے، کوشش کرے کہ ہمیشہ سنت وضو کا اہتمام کرے، کیونکہ وضو کے بہت سارے فضائل آتے ہیں کہ جو کوئی بالکل اچھی طریقے سے وضو بناتا ہے تو اس کے پانی کے ساتھ اور پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جب وہ پانی گرتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس میں دھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو ایسے بہت سارے فضائل آتے ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے فضائل بھی. تو اس وجہ سے کوشش کرے کہ سنت وضو بنائے. اب وضو کی سنتیں ہم پڑھیں گے، سنت وضو کس طریقے سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وضو کی سنتیں، وضو کی سنتوں میں سب سے پہلے کوئی بتا سکتا ہے کہ وضو کی سنتوں میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ پہلے نیت کریں گے سنت وضو کی. نیت فرض ہے، نیت ہاتھ فرض ہے، غلطی نہیں کرنا. فرائض کو کلی سنت اور کرنا، سنت کو فرض سمجھ کے اعمال صحیح نہیں ہوتے. کلی کرنا. کلی سے ہاتھ پہلے تو دھونا. ہاتھ دھلتے ہیں، سب سے ہاتھ دھوئیں پہلی گے نا. سنت میں بول رہی ہوں. دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھونا. وہ پہلی سنت ہے. اور کوئی بتائے؟ بسم اللہ پڑھنا. جی قبلہ رخ. بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنا. جی بالکل، یہ سب سے بڑی سنت ہے ہر عمل کی.
یہ ایسی سنت ہے نا جو آج امت نے اتنی بھلا دی ہے کہ امت دروازے کھول بند کرتے وقت بھی بسم اللہ نہیں بولتی، آئینے میں دیکھتے وقت بھی بسم اللہ نہیں بولتی، اٹھتے وقت بیٹھتے وقت بسم اللہ نہیں بولتی، پانی پیتے وقت بسم اللہ نہیں بولتی، گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کرتے وقت، بتیاں بجھاتے وقت بسم اللہ نہیں بولتی۔ بسم اللہ ہماری زندگی سے اڑ گئی ہے اور ہم برکتوں کی امید لگائے ہیں، ایسا نہیں ہے نا میری بہنوں؟ بسم اللہ ہر چیز کرتے وقت ہمیں بسم اللہ بولنا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ تو وضو تو ایک عبادت ہے، میں تو بتا رہی ہوں جائز امور میں کھانا پکانے کو شروعات کریں گے تو بسم اللہ، کھانے پر بیٹھیں گے تو بسم اللہ، پروسیں گے تو بسم اللہ، سمجھ رہے ہو؟ گھر کے دروازے لگا رہے تو بسم اللہ، چادر جھٹک رہے بسم اللہ، ہر کام میں، ہر جائز کام میں بسم اللہ بولیں، کپڑے پہننا شروع کرے تو بسم اللہ۔ تو جب جائز کاموں میں بسم اللہ بولنا سنت ہے اور پسندیدہ ہے، تو یہ تو وضو تو ایک عبادت ہے، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ جی، تو وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، لیکن جو کوئی باتھ روم میں وضو بنا رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر سے پڑھ کر جائے، ٹھیک ہے؟ باتھ روم میں نہیں پڑھیں گے۔ تو دوسرا یہ ہے، بسم اللہ تو ہو گئی، نیت تو روم میں فرض ہے، بسم اللہ دل میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں دل میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا ہے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو گٹھوں تک دھونا۔ تو دوسری سنت کیا ہے؟ ابھی ہم بسم اللہ کے بعد سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں، لیکن نیت سنت نہیں ہے، نیت فرض ہے، اس لیے یہاں پہ نیت کے بارے میں نہیں بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کو سنتوں کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے نیت، سب سے پہلے بسم اللہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ دوسرا نیت کرنا، نیت کیا ہے؟ فرض ہے۔ تیسرا ہاتھوں کو گٹھوں یعنی جو رسٹ پر جو ہڈی ہوتی ہے نا اس کو گٹھا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں تک ہاتھ دھونا، وہ انکلوڈیڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہاں تک ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں، ہے نا؟ تو کلی کرنے سے پہلے مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانتوں کا کھلال کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کلی کرنا۔ جس طرح مردوں کے لیے مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتوں نے اس سنت کو مردوں کے ساتھ خاص کر دیا کہ مرد مسجد جاتے اس لیے ان کو مسواک کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی مسواک سنت ہے، مرد اور عورت سیم ہے مسواک کے معاملے میں۔ حالانکہ مسواک کے علماء کرام نے 70 فائدے بیان فرمائے، اور ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کا اہتمام کرنے والی عورت کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ مسواک کرنے کا اہتمام کریں تاکہ انہیں بھی اس کے دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل ہو۔ اب مجھے بتائیے مسواک کے فائدے کیا کیا ہے، ذرا کوئی سنائے مجھے۔ 70 سے زیادہ فائدے ہیں، علماء تو بتاتے، آپ کو کون سے فائدے پتا ہے؟ حافظہ تیز ہوتا ہے، جی، منہ کی حافظہ بدبو تیز دور ہوتا ہے، ہوتی اور ہے، منہ کی بدبو جی دور، جی منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، اور مسواک سے نماز پڑھنے سے مطلب زیادہ ثواب ہے، زیادہ فضیلت ہے 27 بغیر درجے مسواک، زیادہ، جی 70 27 درجے درجے زیادہ۔ ریوارڈ زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یاد نہیں۔ اور کوئی بتائے آپ لوگوں کو کیا کیا پتا ہے مسواک کے بارے میں؟ مسواک سے پیٹ کی بیماری بھی دور ہوتی ہے، پتا ہے آپ لوگوں کو؟ مسواک سے آنکھ کی بینائی بھی تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسواک کے 70 سے زیادہ فضائل ہیں، انشاءاللہ ایک دن ورکشاپ میں انشاءاللہ مسواک کے فضائل آپ لوگوں کو سناؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ مسواک کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، پھر مجھے دیتے تاکہ میں اسے دھوؤں، لیکن میں دھونے سے پہلے مسواک کرتی، پھر دھوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ تو یہ ہو گیا مسواک کرنا۔ مسواک کے بعد پھر ہمیں کلی کرنا ہے، کلی کے بعد مسواک نہیں کرنا ہے، مسواک پہلے کرنا ہے پھر کلی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کلی میں
गरगरा करना भी मसनून है। गरगरा समझ रहे हो ना, जो ऊपर मुंह करके हम गार्गल करते हैं ना, वैसा करना भी सुन्नत है। उसके बाद में कुल्ली हो गई। उसके बाद है नाक साफ करना। तो नाक किस तरह साफ करना है? नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना। किस तरीके से पहुंचाना है? राइट हैंड में चुल्लू भर पानी लेना है, ठीक है, उसको नाक को लगाना है, ऐसे लगाना है कि हल्का सा वो हमारे नथनियों में चला जाए। और फिर लेफ्ट हैंड की थंब और लिटिल फिंगर यानी छुंगली और अंगूठा दोनों को लेके नाक साफ करना है, नोस्ट्रिल्स को साफ करना है, ठीक है। नाक के अंदर पानी डालना नहीं है सर ऊपर करके, बहुत लोग ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो नाक की नर्म हड्डी तक वापस पानी से बोलिए, पहुंचाना। जी ये जो अभी आपने बताया वापस से बताइए। जी। राइट हैंड नाक से नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना यानी राइट हैंड के चिल्लू में पानी लेंगे, ठीक है, चिल्लू में पानी लेंगे और उसको नाक को लगाएंगे, ठीक है। वो पानी नाक को लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे कि नोस्ट्रिल्स के अंदर, नथनियों के अंदर हल्का सा पानी जाना चाहिए। और फिर लेफ्ट हैंड के अंगूठे से और छोटी उंगली से, छुंगली से, ठीक है, छोटी उंगली को छुंगली बोलते हैं, तो अंगूठे और छुंगली से दोनों नोस्ट्रिल्स के अंदर उंगलियां डाल के उसको साफ करेंगे, ठीक है। इस तरह 3 मर्तबा करेंगे, ठीक है। उसके बाद नाक साफ हो गया। अब नाक साफ करने के बाद हम क्या करते हैं? चेहरा धोते हैं, लेकिन चेहरा धोना फर्ज है, सुन्नत नहीं है, ठीक है। अब चेहरा धोने के बाद क्या करना है? सर का मसा, मुकम्मल सर का मसा करना, इस तरह कि दोनों शहादत की उंगलियों को एक दूसरे से मिलाकर अंगूठों को कनपट्टियों पर रखकर फिर दोनों हाथ गुद्दी तक ले जाए। गुद्दी तक यानी क्या? जहां से सर के बाल निकलते हैं वहां से लेके पूरा पीछे, गुद्दी जो होती है, गुद्दी यानी हमारे जो बालों के नीचे, गर्दन के पीछे साइड में जो ऐसे होल टाइप रहता है ना, उसको बोलते हैं गुद्दी, वहां तक पूरे हाथ घुमाने हैं, ठीक है। और फिर वापस आगे तक ले आए। हम लोग औरतों को नहीं करेंगे वरना फिर पूरे बाल बिखर जाएंगे, ठीक है। पीछे तक ले जाओ, छोड़ दे तो भी काफी है। उसके बाद सर का मसा हो गया। अब है कानों का मसा। एक मिनट, हाँ। तो नए पानी से कानों के जाहिरी और अंदरूनी हिस्से का मसाह करना। शहादत की उंगली, हाथ गीले करेंगे और शहादत की उंगली पूरे कान में जितने भी सुराग और छेद है, पूरा जो शेप है कान का, उसको पूरा मसाह करना है, ठीक है, यानी कि पानी लगाना है। उसके बाद कानों का मसा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? गर्दन के पीछे पानी जो लगाना है वो हनफियों के नजदीक है, लेकिन अगर हम कर ले सुन्नत समझकर तो भी चल जाएगा, ठीक है। और उसके बहुत सारे फायदे भी है कि ठंडा पानी गुद्दी पर लगाने से या फिर बर्फ लगाने से बहुत फायदे होते हैं, है ना, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, बहुत ऐसे तिब्बी फायदे। वैसे तो पूरे वजू के ही तिब्बी फायदे हैं। तो अगर हम गर्दन का मसा करें तो चलेगा, लेकिन हमारे शाफी मसलक में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या करना है? पैरों का धोना। तो ये तो फर्ज है, पैरों का धोना फर्ज है, ठीक है जी। अब और सुन्नत क्या है कि 3-3 मर्तबा हर ऑर्गन को, हर पार्ट को 3-3 मर्तबा धोना है। 3 मर्तबा से ज्यादा धोए तो भी चल जाएगा, 3 मर्तबा धोना सुन्नत है। उसके बाद और एक सुन्नत यह है कि राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के पहले धोना है, यानी राइट फर्स्ट होना चाहिए फिर लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक अज़्व का पानी खुश्क होने से पहले दूसरे अज़्व को धो लेना, ये भी सुन्नत है। फर्ज से ज्यादा मिकदार धोना, फर्ज से ज्यादा मिकदार, जैसे मैंने कहा ना, हाथ को कोहनियों तक धोना है, लेकिन अगर कोहनियों से ज्यादा धो लिए तो फिर और अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि वजू में जो हाथों को कोहनियों तक धोता है तो उसको कंगन पहनाए जाएंगे सोने के, तो जितने ज्यादा उसको वो चाहता है कि उसको सोने के कंगन, चाहती है कि सोने के कंगन पहनाए जाए, उतने वो ज्यादा हाथ धोए, ठीक है। तो फर्ज से ज्यादा मिकदार धोना यानी चेहरे के साथ सर के अगले हिस्से और गर्दन के किनारे का धोना, हाथ धोते वक्त कोहनियों से ऊपर का कुछ हिस्सा धोना, पाँव धोते वक्त पिंडली का कुछ हिस्सा धोना। पिंडली यानी एंकल के ऊपर जो हमारे लेग्स का पीछे वाला साइड होता है ना, जो बहुत गोश जहाँ रहता है, उसको पिंडली बोलते हैं। तो पिंडली का भी अगर ऊपर तक कुछ हिस्सा हम धो ले तो भी चल जाएगा।
پانی استعمال کرتے وقت فضول پانی نہ بہائے، ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتا ہے، ہم کان کا مسا کرتے ہوئے نل چالو رکھ دیتے ہیں، تو اس کو بند کرنا ہے. بہت لوگ پانی کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے. تو پانی بند کر کے وضو بنائے، جتنا ضرورت ہے اتنا. کوشش کرے کہ لوٹے میں پانی لے، ٹھیک ہے. ایسا جو جگ ہے یا مگ ہے جس میں جتنا پانی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرے. اور کوشش کرے، سنت یہی ہے کہ پینے کا پانی لے. کیوں پینے کا پانی لینا ہے پتہ ہے؟ پینے کا پانی جو رہتا ہے نا، وضو بنانے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیتے تھے، اور اس کے بہت فائدے ہیں، روحانی فائدے بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سنت ہے کہ اللہ کے رسول وضو بنانے کے بعد جو پانی بچ جاتا تھا اس کو پی لیتے تھے. تو اس لیے اگر آپ پینے کا پانی لیں گے اور وضو بنائیں گے تو پھر اس پانی کو ہم پی بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ان سنتوں پر عمل کریں. اس کے بعد وضو کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا بھی سنت ہے. اس کے بعد ہاں، قبلے کی طرف اگر رخ کر رہے ہیں تو پھر کلی کرتے وقت چہرہ تھوڑا دوسری طرف گھما کے کلی کرے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وضو کر کے جو وضو کا پانی ہے اس کو رومال، ٹاول وغیرہ سے نہ صاف کرے تو بہتر ہے، سنت ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے. وضو کے اگر پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت ہے کہ اس کو نہ پہنچے. وضو کے دوران بات چیت نہیں کرنا. وضو کرتے وقت اپنا کام خود کرنا. اگر کچھ تکلیف ہے، وضو خود سے نہیں بنا پا رہے تو اگر کسی کے ہیلپ لیے تو چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وضو کے بچے ہوئے پانی میں سے کچھ پی لینا بھی سنت ہے. تو وضو ہو گئی مکمل. اب وضو کے بعد سنت بھی ہے. وضو کے بعد کی سنت، اچھا وضو کے درمیان بھی دعائیں کچھ رہتی ہے تو وہ انشاءاللہ میں آگے بتا رہی ہوں. تو وضو کے بعد کچھ پڑھنا ہوتا ہے، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو یہ دعا ہے وضو کے بعد کی، اگر یاد نہیں ہو تو یاد کر لے، ٹھیک ہے. اس کے معنی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیری تعریف کرتی ہوں. میں گواہی دیتی ہوں کہ صرف تو ہی معبود ہے اور میں تجھ سے مغفرت چاہتی ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتی ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی جو شخص اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو. تو دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے وضو اچھے سے بنا کے وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے کی، کہ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس وجہ سے کوشش کرے کہ وضو کو تمام فرائض اور سنت کے اہتمام کے ساتھ اور اس دعا کے اہتمام کے ساتھ کرے. اس کے بعد یہ دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما اور میرے گھر میں کشادگی عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. یہ جو دعا ہے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ وضو کے درمیان میں کبھی بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. دل میں پڑھی اگر باتھ روم میں ہے تو، اگر باتھ روم کے باہر بنا رہے وضو تو پڑھ سکتے ہیں آواز میں. اور یہ وضو کے بعد بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، وضو کے درمیان بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. واضح رہے کہ یہ جو دعا ہے کہ وضو کے درمیان اور بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دعائیں ہوتی ہے تو فقہ کی بعض کتابوں میں ہر عضو کو دھوتے وقت الگ الگ دعائیں ہیں. وہ تمام دعائیں حدیث سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ ان دعاؤں کو ہمارے جو اسلاف ہے انہوں نے پڑھے ہیں. تو اس کو سنت سمجھ کر نہ پڑھے. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ دھوتے وقت اللہم احفظنا من معاصیک کلیہا، منہ دھوتے وقت اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کوئی چہرہ دھوتے وقت اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. ایسے مختلف دعائیں پورے پیر دھونے تک پڑھتے رہتے ہیں. تو بہت اچھی دعائیں وہ ہوتی ہے، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ دعائیں ہیں. ہم ہر عضو دھوتے وقت اللہ کو یاد کر کے اللہ سے مانگتے مانگتے وضو بنا رہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان دعاؤں کو سنت سمجھ کر نہیں پڑھنا ہے.
شریعت کا حکم سمجھ کر پڑھو گے تو وہ بدعت بن جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، وہ تو چلتے پھرتے ان کی زبان پر دعائیں ہوتی تھی، تو اگر ہم بھی اس نیت سے اگر دعائیں پڑھ رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ان دعاؤں کو سنت کی نیت سے پڑھنا نہیں چاہیے، اگر ایسے نارملی دعا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی لیا، ناک صاف کیا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا اور کان کا 3 مرتبہ مسح کیا، پھر دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحوا من وضوء هذا ثم قال، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو بناتے ہوئے دیکھا جس طرح میں نے وضو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی شخص اس طرح وضو کرے گا، پھر 2 رکعت نماز پڑھے گا، کون سی نماز؟ تحیات الوضو۔ تحیات الوضو کی جو نماز ہوتی ہے وہ وضو کا پانی سوکھ جانے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے، فوراً 2 رکعت اس طرح نماز پڑھے گی جس میں دنیاوی کسی کام میں کسی چیز کا خیال اس کے دل میں نہ آئے، اور فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس عمل کا اہتمام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ کرتے تھے، جس وجہ سے بلال حبشی کے پیروں کی آواز جنت میں معراج کے موقع پر اللہ کے رسول کو سنائی دی تھی۔ تو ان کا یہ عمل تھا کہ وہ جب وضو بناتے پانی خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وضو کن چیزوں کے لیے ضروری ہے یہ آخری پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کا نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ تو 3 چیزوں کے لیے وضو شرط ہے، جیسے میں نے بتایا، سب سے پہلے تو نماز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز حدث کے بعد اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ بنا لے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وضو کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت، طواف کعبہ کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے طواف نماز ہی کی طرح ہے، لہٰذا طواف بھی طہارت کے بغیر درست نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطواف حول البیت مثل الصلاۃ الا انکم تتکلمون فی ومن تکلم فی فلا یتکلمون الا بخیر، کہ کعبۃ اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، البتہ تم طواف کے دوران بات چیت کر سکتے ہو، نماز کی طرح ہے یعنی کہ وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بات چیت ہم کر سکتے ہیں، نماز میں بات نہیں کر سکتے، لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ طواف میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ جو کوئی اس دوران گفتگو کرے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، بھلی بات کرے، فضول گفتگو کرتے کرتے طواف نہ کرے۔ 3rd چیز جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ ہے قرآن کو چھونا اور اٹھانا۔ قرآن مجید اللہ کی مقدس کتاب ہے، لہٰذا اس کو بغیر طہارت کے چھونا یا اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بہت لوگ اللہ جانے کیوں قرآن کو پڑھنا چھونا حیض میں بھی حلال سمجھتے ہیں۔ بہت سارے سلفی اور سلفی تو نہیں، سلفی تو ہم ہیں، لیکن آج کل بہت سارے اہل حدیث خود کو سلفی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل سلفی تو اہل سنت والجماعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہہ رہے لا یمسہ الا المطہرون، کی قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھوئے۔ تو جب قرآن خود یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کو صرف پاک لوگ چھوئیں گے، تو پھر کیسے کوئی انسان حیض کی حالت میں اس کو چھو سکتا ہے؟ حیض تو حدث اکبر ہے نا، حدث اصغر بھی نہیں، حدث اکبر ہے وہ۔ تو مذکور آیت کی تفسیر میں اکثر اہل علم کی یہی رائے ہے کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے چھونا جائز نہیں ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یمس القرآن الا طاہرا، کہ قرآن کو بغیر طہارت کے چھونا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو
اچھا تو یہاں پر بہت سارے متفرق مسائل بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہے کافی کچھ سوالات بھی ہے ابھی، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے کلاس میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے. جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، قرآن موبائل میں پڑھنا، تو اس کے لیے وضو لگے گی نہیں لگے گی، پھر عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والے پانی سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، پھر کس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ، اور بہت سارے مسائل ہیں متفرق، انشاءاللہ اس کو اگلے کلاس میں پڑھیں گے. تو اگلے کلاس کا ٹاپک انشاءاللہ رہے گا وضو کے متفرق مسائل، ٹھیک ہے. بات کسی جی کو وہ آپ کوئی نے ڈاؤٹ؟ ہاں جی وہ نیت بتایا تھا نا اسٹارٹنگ میں 3 چیزوں کے لیے نیت، وہ ذرا ایک بار پھر سے دہرائیں گے، سنائی نہیں دیا تھا اس میں. 3 چیزوں کے لیے بس کیا بولے؟ وضو سے پہلے نیت کرنی رہتی نا، پاکی حاصل کرنے والی ہو، اچھا، نیت کس تو طریقے سے بتایا تھا کرنی نا. ہے؟ ہاں جی جی. ہاں تو ایک تو نیت اس سب سے پہلے تو نیت ہم ایسے کریں گے کہ نماز درست ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، نماز درست ہونے کے لیے نیت کرنی ہے، یا پھر حدث دور کرنے، یا حدث کو ناپاکی بھی بولتے ہیں، ناپاکی دور کرنے کے لیے، یہ دوسرا، ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا بتائی تھی؟ وہی نماز کے صحیح ہونے کے لیے، وہ ایک ہی چیز انہوں نے بتایا، یا پھر صرف ایسے بولے کہ میں فرض وضو بناتی ہوں، کس چیز کے لیے اس کی تعین نہیں کی تو بھی چلے گا، ٹھیک ہے. تو سب ایک تو فرض وضو کرتی ہوں صرف، یا پھر سنت وضو کرتی ہوں، کس چیز کے لیے وہ نہیں بولنا. دوسرا نیت کرتی ہوں، وضو کی نیت کرتی ہوں حدث دور ہونے کے لیے. تیسرا وضو کی نیت کرتی ہوں یا وضو بناتی ہوں، سنت وضو یا فرض وضو وہ بولنا ہے، ٹھیک ہے. سنت وضو بناتی ہوں اس کے لیے نماز صحیح ہونے کے لیے، تو یہ 3 نیتیں ہیں، ٹھیک ہے. پیروں کی انگلیوں کا کھلال کرنا ضروری نہیں جی ہر چیز کا کھلال، جہاں جہاں پانی پہنچنا دشوار ہو، چاہے وہ ناخنوں کے اندر ہو، انگلیوں کے درمیان ہو، انگوٹھے پہنے ہو، کچھ بھی ہو، اس کا کھلال ضروری ہے. تو اب انگلیاں بھی ہماری ایسی جڑی ہوئی رہتی ہے کہ بیچ میں پانی کبھی نہ جانا پاسبلٹیز ہے، تو وہاں بھی کھلال کرنا ہے، ٹھیک ہے. سر کا مسا اور کانوں کا مسا 1 مرتبہ کرنا ہے یا 3 مرتبہ کرنا ہے؟ 3 مرتبہ، ہر 3 عضو کو مرتبہ. 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. اور بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کلی اور ناک ایک ساتھ میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے جو ہمارے شافعی مسلک میں جائز ہے. جیسے ایک چلو لے، اس سے کلی کرے، اور جو بچا ہوا پانی ہے اس کو ناک صاف کرے تو بھی چل جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی کیا، چلو میں پانی لے رہے، کلی کرے، ناک صاف کرے، پھر دوسرے چلو میں پانی لے رہے، کلی کرے، ناک صاف کرے، پھر تیسرے چلو میں پانی لے رہے، کلی کرے، ناک صاف کرے، چل جائے گا. لیکن سر کا مسا بالکل الگ ہونا چاہیے، کان کا مسا بالکل الگ ہونا چاہیے. سر کا مسا کر کے پھر کان، پھر سر کا مسا، کان تو نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. اور ہر عضو کو 3 مرتبہ، سر کا مسا بھی 3 مرتبہ، کان کا مسا بھی 3 مرتبہ، چہرہ دھونا 3 مرتبہ، پیر دھونا 3 مرتبہ، ہر چیز 3 مرتبہ. نماز میں بجنے والا زیور جیسے چوڑی وغیرہ ہے تو پہن کے نماز ہو جاتی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے، جی لیکن کوشش کرے کہ اس کے آواز سے بچے. جی ٹھیک ہے. اور جوڑا باندھ دیتے جیسا گرمی کے دنوں میں، تو اس سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نیچے ہی باندھیں گے نماز تو ہو اوپر جاتی نہیں ہے، باندھیں نماز گے؟ ہو جاتی ہے. جی نماز سامنے آئینہ ہو تو بھی ہو جاتی ہے. اگر سر کے جی بال اوپر باندھ رہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. حالانکہ اتنا اوپر باندھنا تو وہ ایک گناہ ہے، کیونکہ فتنے کی علامت ہے وہ، نہ ٹھیک ہے. اوپر نہیں، لیکن مطلب نماز بس میں گرمی سے بچنے کے لیے کبھی باندھ لیتے ہیں ایسا. چلے گا چلے گا. لیکن آج کل جو حجاب نئے نئے اسٹائل نکلے ہیں، جو بالکل اوپر وہ باندھتے ہیں تاکہ زیادہ وہ پھلا ہوا دکھے اور اچھا دکھے، تو وہ بہت بڑی گناہ ہے. اس کے مستقل ایک حدیث ہے، انشاءاللہ بتاؤں گی پھر کبھی، ٹھیک ہے. لیکن نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا اس وجہ سے. باجی جی. وہ وضو کرنے سے پہلے جب بسم اللہ پڑھتے پھر ہاتھ دھونے سے پہلے نیت کرنا ہے، ہاتھ دھونے سے تو پہلے، سنت وضو کرتے ہاتھ دھونے سے پہلے نہیں، ایسے میں ہی نے کیا نیت کہا، کرنا نیت وضو کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی ہاتھ دھو رہے ہیں اور نیت کر رہے کہ میں سنت وضو بنا رہی ہوں، اور جی. چہرہ اب دھو رہے چہرہ کرنے سے پہلے فرض ہیں. وضو ہاں، پہلے نہیں ہونا چاہیے، ایسے کریں یعنی گے نا. پہلے آپ نیت کرے پھر آزاد ہوئے تو نیت نہیں ہوتی ہے، شروعات ساتھ میں ہونا چاہیے، ساتھ ٹھیک میں ہے. ہی کریں. ہوں. جی جی باجی، جزاک اللہ.
وَإِيَّاكُمْ فَجَزَاكَ اللہ خیر. ٹھیک ہے، اور کسی کو کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو جی ایک سوال یہ ہے، سونے اور چاندی کے علاوہ جو آرٹیفیشل زیورات پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. زیورات پہن کے بھی نماز ہو جاتی ہے، چوڑیاں پہن کے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن جب وضو بنا رہے تو چوڑیوں کے اندر برابر زیورات کے اگر اعضائے وضو کرے تو ان پانی پہنچائے بس اچھے سے، نماز تو ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. وعلیکم جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو گروپ میں ڈال دینا پھر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم پر واجب فرمائے اور اپنے پسندیدہ اور پاکیزہ بندوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم آمین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب نے خود ہی لیفٹ ہو جاؤ کیونکہ وہ شاید فون نہیں لگتا، کون طیبہ نہیں ہے تو ہو نہیں رہا ہے، اس لیے سب نے خود ہی لیفٹ ہو جاؤ. آواز آ رہی ہے؟